آج گنڈا پور صاحب نے تو تحریک کا اعلان کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر آر ہوگا یا پار, یا آپ نہیں ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے. تو پھر 90 دن کے بعد کون نہیں ہوگا؟ آپ نہیں ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ پہلے تو بتا دیں کہ سیاسی بیان تھا یا سینسز میں تھا یا نہیں تھا, کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے بیانات دیے ہیں جس پہ پھر وہ پورا نہیں اترتے. اب آپ سے کچھ عرصہ پہلے بجٹ سیشن تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں قیدی نمبر 420 سے ملاقات نہیں کروں گا اس وقت میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. 804. اور اگلے دن کہہ دیا کہ گورنر ہاؤس میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے پارلیمنٹ بھی کور کی, آپ ٹی وی پروگرام بھی کرتے ہیں, اگر کوئی بھی حکومت 30 جون تک بجٹ پاس نہیں کرتی تو جولائی میں کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جاتی ہے. تو اگر اس کی ملاقات نہ ہوتی اور ہوئی بھی نہیں ان کی ملاقات, اور آج جولائی کی کون سی تاریخ آ گئی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو فائنینشیل پھر سازش کس چیز تھی؟ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو یہ ذبح نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں سے تو کرپشن بھی ہوتی ہے, کمائیاں بھی یہیں سے کرتے ہیں. اب آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یا آر یا پار, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ہوں گے, تو یہ اپنا بندوبست کر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو پھر گنڈا پور صاحب کو کس طرح سے نکالا جائے گا؟ ایک تو 8 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے جو جی ایچ کیو حملہ کیس کے والے سے, اس میں آپ کو گنڈا پور صاحب نائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ووٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلی اسٹیٹمنٹ تو ان کی اپنی ہے نا کہ آر یا پار, ہمیں تو نہیں دیا, تو انہوں نے دی ہے, تو اس لیے میں نے کہا وہ اپنا بندوبست کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں عدالت کیا فیصلہ کرے گی, کیا فیصلہ نہیں کرے گی, وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک ووٹ آؤٹ کی بات ہے, تو میں نے پہلے دن سے ہی کہا ہے کہ جس دن بھی اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا, ہمیں جمہوری حق ہے, ہمارا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. ان کے پاس بھی اگر کسی اسمبلی میں ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی لا سکتے ہیں. تو ہم انتظار میں, جس دن ہمارے نمبر گیم پوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم لے آئیں گے, اور اس کی ریہرسل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں ہو جانی چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب, جن پہ آپ بھی بینک کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے جب آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کل بڑا واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر سے کوئی تبدیلی لائے, وہ تو کسی عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے جا ہی نہیں رہے. تو آپ کی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی پرسوں, خورشید شاہ صاحب کے ساتھ آپ گئے تھے ان کے پاس, تو کیا بات ہوئی تھی آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بارے میں؟ دیکھیں, مولانا صاحب سے میری ملاقات میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حالات کے اوپر ڈسکشن ہوئی. جس طریقے سے اس حکومت نے جو ہے اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے, جس طریقے سے یہاں پہ کرپشن لوٹ مار ہو رہی ہے, نوکریاں بک رہی ہیں, کمیشنیں جو ہیں وہ ٹھیکوں پہ لی جا رہی ہیں, کوئی بغیر پیسوں پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی, اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. سینٹ کے الیکشن کے اوپر ہم نے تبادلہ خیال کیا. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, جس دن ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ نمبر گیم پوری ہے, پھر ہم مولانا صاحب سے اس پہ رجوع کریں گے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم نے گرایا تھا, اور ہم نے ایک لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے اسلام آباد تک, اور پھر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی, جس میں ہمیں اس وقت کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پھر سپورٹ کیا تھا. ہم تو اس وقت پی ڈی ایم میں نہیں تھے, پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کیا, اور مولانا صاحب نے بھی سپورٹ کیا, باقی جماعتوں نے بھی سپورٹ کیا. تو جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نمبر گیم پوری ہوتی ہے, کیونکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینچ مارک ہے. سینٹ کے الیکشن میں انشاءاللہ پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے حکومت کو آفر کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی 5 سینٹ کی سیٹیں بنتی ہیں, اگر وہ ہمیں 5 سیٹیں دے دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاؤس ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے بھی اسی طریقے سے سیٹوں کی تقسیم کی تھی, ہر پارٹی کی جتنا حق بنتا تھا ہم ان کو دی. لیکن کنڈی صاحب, یہ آپ کی 5 سیٹیں کیسے بنتی ہے؟ نمبر گیم کے حساب سے تو اپوزیشن کی 4 سیٹیں بنتی ہیں, 7 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی بنتی ہیں 11 میں سے, تو یہ آپ 5 سیٹوں کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, 3 ہماری جنرل بنتی ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ کی بنتی ہے, ایک جو ہے وہ خواتین کی بنتی ہے. اور اگر حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہے 5 سیٹیں دے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم 6ٹھی سیٹ کے لیے بھی محنت کریں گے, پھر شاید ہم کوشش کریں گے ہم 6 سیٹیں نکالیں. مگر یہ کیسے ممکن ہوگا کنڈی صاحب؟ محنت سے کیا مراد؟ آپ کی نمبر گیم آپ کی وہاں پر ہے نہیں, تو کیا وہاں پر ووٹ خریدنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ آلریڈی خیبر سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے نے یہ کہا بھی, الزام بھی لگایا کہ مجھے آفر ہوئی ہے 20 کروڑ روپے کی, میرے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ وائس نوٹس ہیں, ملاقاتوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج ثبوت ان کے پاس موجود ہے, تو آپ لوگ پھر ووٹ خریدنے جا رہے ہیں صوبے کے اندر؟ یار وہ میں نے دیکھا ہے, اتنا بڑا ڈرامہ, اتنا بڑا ڈھونگ جو ہے, جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے آفر کیا ہے. کیا پیپلز پارٹی نے آفر کیا ہے, کس چیز کی آفر کی ہے؟ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی ہے, 20 کہہ رہے ہیں, اس شخص کو اگر 2 کروڑ کی بھی آفر ہوئی پتہ نہیں الٹا لٹکا ہوا ہوتا. لیکن جو بھی ہے, یہ انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو ڈرانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا تھا
ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہماری 5 سیٹیں آپ آج حساب لگائیں 52 MPs بنتے ہیں اپوزیشن کے. اگر اپوزیشن ساری اکٹھی ہوتی ہے تو ہم 5 سیٹیں اس لیے نکال سکتے ہیں کیونکہ اس وقت دیکھیں 19 سیٹیں مولانا صاحب کے ساتھ ہیں جس پہ جنرل کی سیٹ نکل سکتی ہے. 18 سے 19 سیٹیں جو ہیں وہ PMLN کے پاس ہیں, ان کی سیٹ نکل سکتی ہے جنرل میں. 11 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 3 ANP کے ہیں, 3 PTI پارلیمنٹیرینس کے ہیں, 1 آزاد اپوزیشن کا ہے, تو 7 سیٹیں یہ ہیں. تو ہم بھی جا کے 18 کو وہ جو ہے 18 کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. ادھر بھی ہمیں جو ہے نا 18-19 پہ سیٹ نکلتی ہے. ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے لیے میں 48.5 ووٹ چاہیے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ 49 سیٹوں پہ جو ہے بن جاتا ہے, اور ہمارے پاس 52 سیٹیں ہیں. تو 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون بھی ہم نکال سکتے ہیں, تو یہ ہو گئی 5. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اچھا موقع ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بلا مقابلہ 5 سیٹیں ہمیں دے دیں, یہ اپنی سیٹیں نکال لیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم دیکھتے ہیں 6ٹھی سیٹ کے لیے پھر ہمیں جو 30-35 MPs آزاد ہیں ان سے پھر رابطہ کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کو یا اپوزیشن کو آپ ووٹ کریں تاکہ ہم 6 سیٹیں نکال سکیں. وہ کسی کے اس وقت جو ہے 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن وہ جو 30-35 جنہیں آپ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ مانتے ہیں, تو ان کے بارے میں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں؟ although ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی, آپ انہیں توڑنے کی کوشش کریں, آپ انہیں توڑ بھی سکتے ہیں, پارٹی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی, لیکن کتنے بندے ان میں سے جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں آپ کی طرف؟ دیکھیے وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, لیکن ان سے اندرونی بات پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو اس حکومت کے متعلق اور ان کے متعلق جو بیانات ہیں آج تک کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا. سینٹ کا الیکشن ہے تو 27 پارلیمانی سیکرٹری ایک ہی رات میں بن گئے. MPs کو بار بار جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, گھنٹے گھنٹے ان سے میٹنگ کی جاتی ہے. پہلے MPs کو پوچھنا نہیں تھا. کم از کم ہم نے یہ کر دیا ہے کہ MPA کو عزت دلوانا شروع کر دیا کہ MPA کی کیسے عزت ہوتی ہے, کیا کیا جاتا ہے, تو وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو پارلیمانی پارٹی تو میٹر ہے, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, اگر آپ کوئی جاننے والے ہوں تو ان سے آپ پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے, تو آپ کو دل کا حال جب وہ بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی میں وہ کیوں بیٹھتے ہیں. لیکن اور کوڑی ووٹ صاحب کدھر کریں گے. جن کے بارے میں آپ پر اعتماد ہے کہ وہ تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, آپ کے علم میں یا آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ یہ تو وقت پہ بات کریں گے نا, ابھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, ابھی تو الیکشن دور ہے, جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. چلے آپ ایگزیکٹ نمبر نہ بتائیں, کوئی منیمم نمبر بتا دیں کہ 10 ہیں, 12 ہیں منیمم جو کہ اس وقت تحریک انصاف چھوڑنا چاہ رہے ہیں, یا وہ آپ سے رابطے میں ہیں, یا وہ آنا چاہ رہے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق. بھائی جان میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک اور سینٹر نکالیں, تو سینٹر تو 19 ممبر پہ بنے گا, تو میں نے کہا ہم کوشش کریں گے. ابھی تک میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں, کوشش کرنا تو ابھی تو کافی دن ہے. اگر 21 کو الیکشن ہوتا ہے تو ابھی کافی دن ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے. ظاہر ہے وہ کوشش جو ہے وہ تو پھر ووٹ خرید کر ہی ہو سکتی ہے, باقی تو کوئی طریقہ وہاں پہ ہے نہیں اس کوشش کا کہ لوگ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آ کے فیصلہ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے سے بھی کافی باتیں چل رہی ہیں, کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, اور اب تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید فاٹا کو دوبارہ وفاق کے کنٹرول میں لانے کے لیے بھی کوئی یہ ترمیم آ رہی ہے. تو ایک کمیٹی بھی آلریڈی بنی ہے فاٹا کے والے سے, آپ بھی اس کا حصہ ہیں, تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے فاٹا کے والے سے؟ واقعتاً اسے KP سے الگ کر کے وفاق میں لانے کے والے سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یا مشاورت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو پتہ نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم کب آنی, لیکن 27ویں ترمیم تو آنی ہے, آج نہیں کل, سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, جب بھی آئینی ترمیم ہوگی تو 27ویں ہوگی. 26ویں کے بعد 27ویں ہوگی. اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں. وہ تو صرف جرگے کے لیے کمیٹی بنی ہے کہ جرگے کی جو ہے وہ فارمیشن, جو پہلے فاٹا میں جرگہ ہوتا تھا, مرج جس میں جرگہ تھا, اس کی ریوائول کے لیے کمیٹی بنی ہے. اس کا میں خود بھی ممبر ہوں. ایز سچ ریوائول آف فاٹا پہ کوئی اس پہ بات بھی نہیں ہوئی ہے, اور ایز سچ ہمارے ساتھ یا میری پارٹی کے ساتھ مجھ سے اس ایشو پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ریوائول آف فاٹا. یعنی یہ جو چیمگوئیاں ہیں مختلف چل رہی ہیں کہ قیاس آرائیاں کہ فاٹا کو وفاق کے کنٹرول میں لانے کے والے سے کوئی ہو رہی ہے مشاورت, تو ایسی کوئی مشاورت کسی لیول پر ابھی نہیں ہوئی ہے؟ کم از کم میرے ساتھ کم از کم نہیں ہوئی, نہ میری جماعت کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب تو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کل ہمارے پروگرام میں حافظ عبداللہ صاحب نے بڑی کھل کر بات کی ہے, انہوں نے کہا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد کے والے سے. وہ تو کہتے ہیں کہ PTI اپنے اندر سے گنڈا پور صاحب کو ٹارگٹ کرے, باقی ہم اس تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو آپ عدم اعتماد کی بات آپ نے پہلے بھی کی, وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے وہ تو ڈیمانڈ JUI کر سکتی ہے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو JUI اور PTI آپس میں جو ہے وہ ایک سیاسی اتحاد اور ڈائلاگس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. تو میں نے تو نہیں کہا کہ میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں. جب ہماری تیاری ہو جائے گی اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں
پھر ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی اور باقی جماعت کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ان کو کنونس کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہوگی۔ آج تک تو اگر حافظ عبداللہ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہی ہے، ہم نے عدم اعتماد پہ ان کے ساتھ کوئی مشاورت کی نہیں ہے۔ ہم جب سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ ممبرس پورے ہیں اور ان کی سپورٹ اب ہمارے پاس آ جائے اور ہم یہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں، تو پھر جا کر ہم ان سے بات مولوی کریں گے۔ صاحب، ظاہرہ وفاق کے نمائندے ہیں، اس وفاق کے جس کے خلاف تحریک انصاف ایک بڑی موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے۔ قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب کے بیٹوں کی۔ کچھ دیر پہلے رؤف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان آئیں گے بھی، تحریک کا حصہ بھی بنیں گے۔ تو وفاقی حکومت تو کافی زیادہ جو اس پہ بیانات دے رہی ہے، ڈرا رہی ہے کہ اگر وہ آئے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ یہ جو ہائپ ہے قاسم اور سلیمان کے معاملے میں، یہ حکومت نے خود نہیں دے دی؟ دیکھیے بالکل، اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں بالکل آئیں، اور اچھی بات ہے، یہ جلسے جلوسوں کو لیڈ کریں۔ پرائے بچوں کو تو یہ ڈنڈے پڑوا رہے ہیں، جیلوں میں بھی ڈلوا رہے ہیں، اذیت بھی دلوا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ ان کی پاکستانی شہریت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی یو کے کی شہریت ہے تو اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے اسی قانونی اس پہ جو ہے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اب یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور وہ لندن سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یا ان ٹچیبل ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو جو قانون میں جس کی سزا ہے یا قانون میں جو چیز ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹا جائے گا۔ اگر انہوں نے ایسی وائلیشن کی جس میں گرفتاری آتی ہے تو اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، گرفتاری نہیں ہوگی۔ اگر غلط کام کریں گے تو بالکل اس کا گرفتاری بھی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال آپ سے، آپ کی پارٹی کے حوالے سے پچھلے دنوں کچھ خبریں چلیں، خبریں آئیں کہ پیپلز پارٹی شاید وفاقی کابینہ کا اور پنجاب میں حکومت کا حصہ بن جائے۔ اس پر پیپلز پارٹی نے ان خبروں کی تردید کر دی تھی کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا مزید وضاحت اس پر آ جائے کہ کیا پیپلز پارٹی فی الحال کابینہ کا مرکز اور پنجاب میں حصہ نہیں بننے جا رہی، یا مستقبل میں بھی آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ تو اس سے آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہم بالکل کسی قسم کا ایسا کوئی ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے، یا فی الحال ایسا ہے کہ ابھی آپ نہیں بن رہے؟ دیکھیں فی الحال تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ ایز سچ ابھی تک کوئی ایسی جو ہے وہ سنجیدہ آفر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی فیوچر میں آئے گی تو اس پہ بھی سی اور ہماری جو ہے کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی نہ ہماری غور و خوض ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی آفر ایسی ہوئی ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے جوائن کرنے کا۔